اچھا، اب میں ذرا اس میں چاہ رہا ہوں کہ آج علی زیدی صاحب نے ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک کے بھی کچھ کلپس جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں چلائے ہیں. تو ایک میں پہلے آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں پورا کلپ. زیدی صاحب نے پورا کلپ نہیں چلایا، میں آپ کو پورا کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں. آصف زرداری صاحب سے 2015 میں ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، وہ کلپ زیدی صاحب نے چلایا ہے، لیکن ہم اس کو ذرا پورا چلانا چاہ رہے ہیں. ذرا دیکھیے اس میں کیا تھا. الطاف حسین کے بعد آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. ان کے لیے ایک سہولت مرزا صاحب نے بیان دیا، تو کچھ دنوں میں اگر عزیر بلوچ پاکستان آ گئے تو ہو سکتا ہے عزیر بلوچ آپ کے خلاف بیان دے دیں. پہلی بات تو عزیر بلوچ کا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی میں کبھی رہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے آدمی اس کو فیس کرے گا. تو عزیر بلوچ پیپلز امن کمیٹی میں تھے، تو پیپلز امن کمیٹی کا بھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں؟ کوئی واسطہ نہیں. تو ان کی جو آپ کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ تصویریں، پریس کانفرنسز، اس کا کیا کریں گے؟ انڈیویجولی آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پارٹی والے ان کے پاس بھی گئے ہوں یا ان سے کہ ایریا جب لیاری میں گئے ہوں تو ان کی ملاقات ہو گئی ہو. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میں یہاں سے اٹھ کے کسی پولیٹیکل انڈیویجول کے پاس جاتا ہوں. میں روز دوسری پولیٹیکل فورسز سے ملتا ہوں، پختونخوا میں بھی ملتا ہوں، بلوچستان میں بھی ملتا ہوں، پنجاب میں بھی ملتا ہوں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے ساتھ میرا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو گئی. تو جو لیاری سے جو آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہوئے جو کہ عزیر بلوچ کے ساتھی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کیوں دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھی ہیں، ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اب زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عزیر بلوچ کے ساتھی ہیں، ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ تو انٹرویو میں نے 2015 میں کیا تھا، لیکن 2012 میں لیاری میں جب عزیر بلوچ موجود تھے اور مرکز اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو لیاری میں جا کے میں نے عزیر بلوچ سے بھی بات کی تھی اور لیاری کا دورہ بھی کیا تھا. اس دورے میں نے کیا دیکھا تھا وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن عزیر بلوچ جو ہیں وہ میرے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا بھی شکوہ کر رہے تھے اور پروونشل گورنمنٹ کا بھی شکوہ کر رہے تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا، ذرا یہ بھی سن لیں. کیوں پاک فوج کے حوالے نہیں کرتے ہیں کراچی شہر کو؟ کراچی کے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کے لیے اگر پاک فوج نہیں آئے گا تو یہ مزید اسی طریقے سے لاشیں گرتے رہیں گے اور کراچی کے حالات. عزیر بلوچ صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں فوج کو بلا لو، جبکہ وفاقی حکومت کے کچھ وزیر کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ تو بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے. دیکھو، اگر ہم بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پناہ دیتے تو ہم فوج کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، ہم چیف جسٹس سے ریکویسٹ نہیں کرتے تھے، صدر پاکستان سے اپیل نہیں کرتے تھے. ہم محب وطن پاکستانی ہے. یہ سازش کے تحت صرف متحدہ کہہ رہی ہے اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب وہ جو اسلم چودھری نے بی ایل اے کے 3 دہشت گرد ادھر سے گرفتار کیے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ تقریباً 18 جنوری سے وہ لاپتہ تھے. ان کا کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی. تو یہ 2012-13 میں عزیر بلوچ کہہ رہے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرتی ہے پیپلز پارٹی اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ اختلافات کی اصل کہانی کیا ہے؟ ہم نے آج گفتگو شروع کی تھی کہ پاکستان کا اور کراچی کا بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ہے یا جے آئی ٹی رپورٹس. تو ابھی تک تو ہم جے آئی ٹی رپورٹس پہ ہی گفتگو کر رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ معاملہ نپٹا دیں. سعید غنی صاحب، میں نے وقفے سے پہلے کچھ کلپس لائے ہیں عزیر بلوچ کے، میرے ساتھ بھی اس کی گفتگو ہے. تو 2012 میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وزیر داخلہ ہے رحمان ملک میرے پہ الزامات لگا رہا ہے اور یہ بھی بڑا غلط آدمی ہے اور پیپلز پارٹی بھی بڑی غلط ہے، اپنے لوگوں پہ آپریشن کرتی ہے. تو یہ 2012-13 میں کیا آپ کا اختلاف کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ سے؟ کیونکہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں کہ شروع میں تو اس کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے، لیکن پھر وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں ہوا؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، عزیر بلوچ کا پیپلز پارٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں تھا، عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے خلاف بلدیاتی الیکشن لڑ چکا ہے اور پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن ہار چکا ہے. تو یہ بھی چیزیں ریکارڈ پر اس کو تو کوئی جھوٹلا تھے. تو ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا ایک لنک جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کی وجہ سے ان کے ساتھ بالکل تھا، اور ذوالفقار مرزا صاحب نے کبھی اس بات کو ڈینائی بھی نہیں، علیہ اعلان ڈنکے کی چوٹ پر مانتے بھی رہے، کہتے بھی رہے. لاتعداد ان کے انٹرویوز ہیں، ان کی تقریریں آپ کے پاس موجود ہیں. 2012 میں پیپلز پارٹی نے لیاری میں آپریشن کیا تھا، پولیس
اس آپریشن کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس آپریشن میں 52 افراد مارے گئے تھے، اور میڈیا نے بہت زیادہ اس پر یہ ساری رپورٹنگ کی تھی کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور لیاری میں لوگوں کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، بہت سارے ہیومن ایشوز جو ہیں وہ ریز کیے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی جس میں میں تھا، قادر پٹیل تھے، سینیٹر یوسف بلوچ تھا، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہم جا کر کوشش کریں کہ لیاری کے اندر حالات جو ہیں وہ کسی طرح سے نارملائز ہو جائیں تاکہ لوگ وہاں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اب ان حالات میں جب عزیر بلوچ صاحب اس قسم کی تقریریں کر رہے تھے جو آپ نے سنائی ہیں، جو انٹرویوز دے رہے تھے، ہم ان حالات میں لیاری میں گئے ہیں اور ہم نے جا کر چیزوں کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم عزیر بلوچ سے ملے ہیں، ایک دفعہ نہیں، 3-4 بار سے ملاقات ہوئی، اور اسی لیے کہ لیاری کے حالات نارمل ہو تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے آرام سے گزر سکے، وہ ہم نے کوشش کی ہے۔ اور اس دوران میں یہ چیزیں نارمل ہوئی، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں حالات پیسفل ہوئے۔ بیچ میں یہ الیکشن آ گئے، الیکشن میں بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکٹس عزیر بلوچ نے دیے، بالکل ٹکٹ عزیر بلوچ نے نہیں دیے ہیں۔ جو شاہجہان بلوچ ہے وہ میرے ساتھ خود یو سی کا ناظم رہا ہے، آج کل وہ پارٹی میں نہیں ہے، پارٹی چھوڑ چکا ہے، لیکن وہ کرمنل آدمی نہیں ہے۔ جاوید ناگوری جو ہے وہ مجھ سے زیادہ پرانا ہے پارٹی میں، مجھ سے زیادہ سینئر آدمی ہے پارٹی کے اندر۔ جو ثانیہ ناز ہیں ان کو میں پہلے نہیں جانتا تھا، ظاہر ہے کہ لیاری کی لوکل خاتون تھی، لیکن ان کو بھی جب ٹکٹ دیا گیا تو ہم نے زیادہ اس لیے بات نہیں کی کہ خاتون ہیں، لیاری سے ڈائریکٹ سیٹ پہ آ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ دہشت گرد تو خاتون نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا تو ان ایک لوگوں منٹ ذرا جی سعید غنی صاحب، یہ جو صفحہ نمبر 7 ہے عزیر بلوچ کے 164 کے بیان کا صفحہ نمبر 7، اس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن 2013 میں سینیٹر یوسف بلوچ کے ذریعے فریال تالپور سے میں رابطے میں تھا، میں نے شاہجہان بلوچ، جاوید نگوری، عبداللہ بلوچ اور ثانیہ ناز کو پارٹی ٹکٹ دیے۔ اس میں آپ کا ذکر نہیں ہے اس نے کیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے وہ نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، وہ جو دعوت کی ویڈیو آتی ہے اس میں نہیں ہوں، لیکن میں اس دعوت میں تھا، میں تو چھپاتا نہیں ہوں، جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ عبداللہ بلوچ آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کی کابینہ میں وزیر تھے۔ اچھا، ہماری جو ایم این اے ناز بلوچ ان کے والد ہیں، وہ پرانا پارٹی کا آدمی ہے، 2013 سے پہلے 2008 میں بھی الیکشن لڑ چکا ہے قومی اسمبلی کا، انہوں نے 70,000 ووٹ لیے تھے وہاں سیٹ سے۔ تو مطلب کہنا ہے کہ عزیر بلوچ کی کہنے پہ ٹکٹ دیا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ ضرور ہوا ہوگا، دیکھیں عزیر بلوچ کا اپنا ایک دبدبا تو تھا نا لیاری کے اندر اور کچھ علاقوں کے اندر، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور وہاں حالات بھی وہ خراب ہوتے رہے ماضی میں۔ ہم نے یہ ضرور کوشش کی کہ حالات لیاری کے نارملائز ہو جائیں، اور وہاں پر لوکل کینڈیڈیٹ، ایک بات ضرور کہی تھی لیاری کے لوگوں نے کہ ہمیں کینڈیڈیٹ جو آپ دیں وہ دیں جو لیاری کے اندر رہتے ہیں، جو وہاں کے لوکل ہو، اور اس بات پر ہم نے اتفاق کیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ لوکل لیاری کے تھے سارے۔ اب اس میں جو حلف کی بات ہے، اگر آپ یوسف بلوچ کا حلف جو آج انہوں نے دکھایا ہے کہ یوسف بلوچ تقریر کر، آپ سنا تو یوسف بلوچ کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف بلوچ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور عزیر جان مل کر لیاری کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں تھا، پیپلز پارٹی اس سے الگ تھا۔ اب جو حالات تھے ان حالات میں ان لوگوں نے کس طرح حلف لیا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جب یہ حلف کی ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آئی، جاوید ناگوری کیبنٹ کا ممبر تھا، اس کو کابینہ سے ہٹا دیا گیا، وزارت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے بعد مختلف مواقع پر ایسے حالات ہوئے پیدا کہ یہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کسی طرف جا سکتے تھے، لیکن وہ اس حلف پہ نہیں گئے جو انہوں نے عزیر کے ساتھ لیا تھا، وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو ان حالات کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے، لیکن میں صرف ایک گزارش کروں گا، کبھی آپ کے شو میں آتے ہیں وہ شکور شاہ ان کے ایم این اے ہیں، ان سے پوچھیے گا 2012 میں وہ پارٹی کے نائب صدر تھے ہمارے کراچی کے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا تھا پارٹی کے عہدے سے؟ اور حبیب جان نے 2018 کے الیکشن میں آ کر کس کی کمپین چلائی تھی؟ لیکن اب تو شکور شاہ جو ہیں وہ لیاری کے ایم این اے فردوس نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا نا 2012 میں پارٹی کے عہدے سے، کیوں دیا تھا ذرا پوچھیے گا نا ان سے، آپ چلے وہ ان سے پوچھ لیں گے کس بنا پر دیا تھا۔